الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر کے ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر کے درود و سلام کا نذرانہ و ہدیہ پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، کلی گلاب کی تم توڑا نہ کرو، مذہب اسلام سے منہ موڑا نہ کرو۔ بہت قیمتی ہیں یہ 5 وقت کی نمازیں، خدا کے واسطے ان نمازوں کو چھوڑا نہ کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے فضائل صلاۃ یعنی فضائل نماز، ضروری ہے کہ اس متعلق ہم بار بار گفتگو کریں، چونکہ بار بار ہمارا گفتگو کرنا اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق بہت ساری جگہوں پہ ذکر فرمایا قرآن مجید میں، بار بار قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، نماز قائم رکھو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات موجود ہیں، اسی لیے ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نماز کے تعلق سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی تحقیق نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر لکھی ہوئی ہے۔ اسے سادے ترجمے میں یوں کہہ لیجئے کہ بے شک مومنوں پر نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور پھر فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کیں، جو شخص انہیں باعظمت سمجھتے ہوئے مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو نہیں پڑھتا، جو نمازوں کو ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ تعالی چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ تم میں سے کسی کے گھر کے پاس گھر کے ساتھ بہنے والی وسیع خوشگوار پانی کی نہر جیسی ہے، جس سے وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم پر میل و کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے پانی میل و کچیل کو بہا لے جاتا ہے، اسی طرح 5 وقت کی نمازیں بھی گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ گویا انسان جب عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر تک جو بھی اگر کوئی گناہ کیے ہوں گے اور پھر فجر کی نماز پڑھ لے تو درمیان کے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اگر فجر کے بعد سے ظہر کے بعد اس نے نہ ایسا کوئی گناہ کیا جس کا تعلق کبیرہ گناہ سے نہ ہو تو درمیان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ظہر سے لے کے عصر کے درمیان، عصر سے لے کے مغرب کے درمیان اور مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان اگر درمیان میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے انجانے میں جس کا تعلق کبیرہ گناہ سے نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو ان نمازوں کے بدلے
ان نمازوں کے عوض معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز اپنے اوقات کے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہ سے پرہیز کیا جائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، یعنی بے شک نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، مطلب یہ کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، گویا کہ گناہ تھے ہی نہیں۔ بخاری و مسلم اور دیگر اصحاب سنن وغیرہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ اس نے کہہ سنایا، گویا وہ اس کا کفارہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اقیم الصلاۃ طرفی اللیل، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، اور قائم کر نماز دن کے دونوں اطراف میں، تو اس شخص نے عرض کی کہ حضور کیا یہ میرے لیے ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے ہر اس امتی کے لیے ہے جس نے ایسا کام کیا ہو۔ مسند احمد اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھ پر حد جاری فرما دیجئے۔ اس نے ایک یا دو مرتبہ یہی بات کہی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر نماز پڑھی گئی۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو فرمایا کہ وہ آدمی کہاں ہے؟ اس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تو نے مکمل وضو کر کے نماز ادا کی ہے میرے ساتھ میں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میں نے آپ کے ساتھ مکمل وضو کر کے نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہے جیسے تیری ماں نے جنا تھا، آئندہ ایسا کام نہ کرنا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، اور آپ کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور فجر کی نماز ہے، وہ ان میں آنے میں طاقت نہیں رکھتے، وہ ان میں آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، گویا دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، یعنی تمام اعمال میں نماز کو افضل بتایا جا رہا ہے، تمام عبادتوں میں نماز کو افضل بتایا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اب بتائیے ہمیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ نماز دین کا ستون ہے تو جس نے نمازیں قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نمازیں چھوڑ دی گویا اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اے مسلمانوں، ہم تم سے سوال کرنا چاہیں گے کہ نمازیں قائم نہیں کرتے، جو لوگ نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا ہے، اور پھر روڈ پہ چلتے پھرتے جب وہ سلام کر لیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ہے، لباس اسلامی نہیں ہوتا ہے، مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے ہیں۔ جب وہ سلام کرتے ہیں اور انہیں جواب نہ دو تو پھر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کو میں نے سلام کیا اور مولانا صاحب نے جواب نہیں دیا، آخر بتاؤ کس حیثیت سے ہم جواب دیتے؟ ہندو بھی آج کے وقت میں سلام کر لیا کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ تم مسلمان ہے یا ہندو ہے؟ اگر مسجد میں آتا، نمازیں پڑھتا تو معلوم ہوتا، امام پہچانتا، عالم پہچانتا کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ اگر اپنے ہی علاقے میں امام امامت کر رہا ہو تو وہ پہچانتا ہے کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ اگر امامت کرنے کے لیے امام جائے، عالم جائے تو وہاں اسے کیسے پہچان ملے گی؟ آخر روڈ پہ چلتے پھرتے سلام تو کر لیے لیکن چہرہ مسلمانوں جیسا نہیں بنائے، مسجد میں
کبھی آئے نہیں، امام نے کبھی دیکھا نہیں، چہرہ پہچان میں نہیں آ رہا ہے، سلام کر لیا، اگر جواب نہ دے اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو میں نے سلام کیا اور جواب نہیں دیے۔ ارے پہلے اپنے آپ کو انسانیت کے سانچے میں ڈال لیتا، مسلمان ہونے کے ثبوت پیش کر دیتا۔ ثبوت پیش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز قائم رکھتا، تیرے چہرے پہ نور ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پہ عمل کرتا، چہرے پہ داڑھی رکھ لیا ہوتا، اسلامی لباس پہن لیا ہوتا، تو معلوم ہوتا کہ مسلمان ہے، جس سے امام کو شک کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، فوری طور پہ تیرے سلام کا بہتر جواب دیتا۔ پھر فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس منہ سے مسلمان کہتے ہو؟ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں، عاشق رسول کہنے کا آپ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے نبی نے جب فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر نمازیں کیوں قائم نہیں رکھتے؟ نمازیں قائم رکھو تو معلوم یہ ہوگا عاشق رسول ہو اور اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا رہے ہو۔ دعویٰ، ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ دعویٰ کرو، دلیل پیش کرو۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، نماز قائم رکھو، اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتے رہو۔ ایک شخص نے اپنے بارے میں تذکرہ کیا کہ میں فلاں جگہ گھوم کے آیا، حتیٰ کہ دہلی تک گھوم کے آ گیا۔ کیا کرنے گیا تھا؟ مرکز۔ کیوں گیا تھا؟ گیا ہوا تھا مرکز میں دیوبندیوں کے ساتھ میں نگر ڈگر پھرنے۔ اب وہ بندہ اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اپنے اماموں کے پاس سیکھنے میں شرم آتی ہے؟ تو کہنے لگا وقت نہیں ملتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، جماعت میں جانے کے لیے وقت مل گیا، یہاں 5 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا۔ کاش تم نمازیں پڑھتے، نمازوں کے پابند ہوتے، تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا، پھر تم اپنے امام سے جمعہ تقاریر سنتے اور مسئلے مسائل 5 منٹ کے لیے اپنے امام سے پوچھتے رہتے اور معلومات لیتے رہتے، تو تمہیں ان کے ساتھ جانے کی ضرورت نہ پڑتی، تمہیں اپنے دین میں، اپنے ایمان میں خرابی کرنے کی تمہیں نوبت نہ آتی۔ لیکن تم نے اپنے آپ سے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ جو عشق مصطفیٰ قائم نہیں رکھتے ہیں، جو نمازیں قائم نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ سر تو پٹکتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن وہ کامیاب نہیں رہتے ہیں۔ مثال یوں لے لو، ابلیس نے نمازیں تو پڑھی، لیکن کتنی نمازیں پڑھی؟ اس کی نماز ایک بھی قبول ہوئی ہو تو بتاؤ، اس کے اعمال قبول ہوئے ہوں تو بتاؤ۔ اگر آخر تک ایمان سلامت ہے، سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اگر ایمان بیچ میں خراب ہو گیا یا آخر میں خراب ہو گیا تو اعمال سارے برباد ہو جائیں گے، وہ سارے اعمال تمہارے رد کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نمازیں صحیح ہوں گی، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا تو سب سے پہلے نمازوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر آپ کی نمازیں صحیح ہوں گی تو یقیناً آپ کے سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر آپ کی نمازیں صحیح نہ ہوں گی تو سارے اعمال اس کے ساتھ ساتھ رد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مکمل پاکیزگی کے ساتھ صحیح اوقات میں ہمیشہ 5 نمازوں کو ادا کیا، قیامت کے دن نمازیں اس کے لیے نور اور حجت ہوں گی، اور جس نے انہیں ضائع کر دیا وہ فرعون اور حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ 4 کا ذکر ہوا ہے، حامان، فرعون، قارون اور نمرود یا شداد، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ گویا جس نے نماز قائم رکھی اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اور اس کے لیے وہ نماز روشنی یعنی نور ہوں گی، حجت ہوں گی، دلیل ہوں گی کہ اس نے نمازیں پڑھی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے۔ اور جس نے ان نمازوں کو چھوڑا تو اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا،
شداد کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اولیاء کرام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، یا نمرود یا حامان قارون شداد کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ یقیناً ہم تو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ہم تو اولیاء کاملین کے پیچھے رہنا چاہتے ہیں، ہم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے آقا کے پیچھے چلنا ہے، اپنے تمام صحابہ کرام کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر یاد رکھ لینا نمازیں قائم رکھنا ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور فرض، کوئی اور عمل نہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پسندیدگی ہی کی وجہ سے فرشتوں کو اسے عبادت میں مصروف فرما دیا ہے، لہٰذا ان میں سے کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے، بعض قیام میں ہے، اور بعض قعود کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں۔ فرمانے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ حد کفر کے قریب پہنچ گیا ہے، یعنی وہ ایمان سے نکلنے کے قریب ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی مضبوط رسی کو چھوڑ دیا اور دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ جیسے اس شخص کی مثال یوں لے لیجیے کہ کوئی شخص شہر کے قریب پہنچ گیا ہے تو کہا جاتا ہے کہ شہر کے قریب پہنچ گیا ہے۔ کوئی شخص کسی شہر میں داخل ہو جائے تو اس کی مثال یوں دی جاتی ہے، شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی طرح نماز چھوڑ دینا، حد کفر کے قریب پہنچ جانا، حدیث پاک بتاتی ہے۔ ہمارے سرکار کا فرمان ہے، جس نے نمازیں چھوڑ دی اس نے حد کفر کی قربت کر لی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ اس نے کفر کیا۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ حد کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ اللہ اکبر! غور کرو میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، سرکار کا فرمان عالی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری سے نکل جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نمازیں قائم رکھو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی غلامی کا ثبوت دیتے رہو۔ میں آپ کو حدیثیں لگاتار سناتے چلا جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے بہترین وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا وہ نماز میں ہے جب تک وہ نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا رہا۔ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایک اقامت سنے تو اس کے لیے تاخیر مناسب نہیں۔ تم میں سے وہ زیادہ اجر پائے گا جو جس کا گھر دور ہوگا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جو ہے اے ابو ہریرہ، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ جس کا گھر دور ہوگا وہ زیادہ ثواب پائے گا، اس کے زیادہ نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مکان دور ہے اس لیے کیونکہ نماز کے ارادے سے نکلا ہے، اور اس کا مکان دور بھی ہے اس لیے اسے زیادہ ثواب ملے گا، اس کی نیکیوں میں زیادہ اضافہ ہوگا، اور ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں یہ بتائیے، آج کے وقت میں جس کا مکان تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ دیتا جی میں تو گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں، میرا مکان دور پڑتا ہے، لیکن وہ ابھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، نماز کی عظمت سے واقف نہیں ہے، نماز کے فضائل سے واقف نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی کی عبادت سے افضل کوئی عمل نہیں ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی قرب جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے جو رضائے الہی کے لیے سجدہ کرتا ہے اور اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کا ایک درجہ
بلند نہ ہوتا ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہو۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کی شفاعت کے مستحقین میں سے بنا دے اور جنت میں آپ کی صحبت نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سجود میری اعانت ہے، میری طلب کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ جتنے سجدے کریں گے، جتنی نمازیں پڑھیں گے، وہی کثرت سجود ہی میری قربت ہے۔ آپ جتنی اللہ کی عبادت کریں گے، جتنے سجدے کریں گے، اتنا ہی زیادہ میرے آپ قریب رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی کے بھی قریب رہیں گے اور اللہ کے محبوب کے بھی آپ قریب رہیں گے۔ نیز کہا گیا ہے کہ انسان سجدے میں رب کے بہت قریب ہوتا ہے، چنانچہ فرمان الہی ہے وسجد واقترب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا دوسرے کے فرمان عالی شان یوں موجود ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یعنی ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، یہ کہ اس سے مراد چہروں کا وہ حصہ ہے جو سجدوں کے وقت زمین سے لگا رہتا ہے، یا یہ کہ اس سے مراد خشوع و خضوع کا نور ہے جو باطن سے ظاہر پر چمکتا ہے اور اس کے شعاعیں چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں، اور یہی قول، یہی بات زیادہ صحیح بھی ہے۔ چنانچہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب انسان سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور پھر اس کے سجدے کی آیت پڑھ کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، اسے سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، اس نے جنت پا لی، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا لیکن میں نے سجدہ نہ کیا، نافرمانی کی، میرے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ اب تک تو آپ نے فضائل صلاۃ یعنی نمازوں کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے ہیں، لیکن اب اس کے آگے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تارک صلاۃ پر عذاب کیا ہے، تارک صلاۃ پر وعیدیں کیا کیا ہیں، جو نمازیں چھوڑے بیٹھے ہوتے ان کے لیے کیا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کیا ہے، سماعت فرمائے۔ دوزخیوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے رب جلیل نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے گئی، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہ تھے، ہم نیکیاں کرنے والوں میں سے نہ تھے، بلکہ ہم تو بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں یہاں پر آنا پڑ گیا ہے۔ چنانچہ جناب احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق ترک نماز ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا فرق ہے۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق نماز ہے، فرق نماز کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ جس نے عمدن نماز چھوڑ دی اس نے کھلم کھلا کافروں جیسا کام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ بندے اور شرک کے یا کفر کے درمیان فرق ترک نماز ہے، جب اس نے چھوڑ دی نماز تو اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان قرآن عظیم میں موجود ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی تو ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کس کے لیے ویل بتا رہا ہے اور ویل کسے کہتے ہیں پہلے یہ بھی جان لے۔ ویل جہنم کی اس وادی کو کہتے ہیں جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے۔ ویل میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح وقت پر ادا نہیں کیا کرتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اوقات سے مؤخر کر کے
کے پڑھا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے ویل بتایا گیا ہے، تو جنہوں نے نمازیں پڑھی ہی نہیں ہے، جو سرے سے خالی ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ بہتر فرمائے، اللہ تعالی ہم مسلمانوں پہ رحمت فرمائے۔ نیز یہ بھی مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے نبی اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ وہ میرے گناہ کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کی مرتکب ہوئی اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، آپ جلالی پیغمبر ہیں، آپ نے فرمایا، اے بدبخت، نکل جا کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر عورت وہاں سے چل پڑی۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس گناہ گار عورت سے بھی برا آدمی نہ پایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اس سے برا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ آدمی سے مراد یہاں مرد عورت دونوں ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ منتخب کر لیا کہ صرف آدمی سے مراد مرد نہیں، مرد عورت دونوں اس سے مراد ہے۔ چنانچہ آگے میں دلیل پیش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل، اس عورت سے زیادہ برا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ آپ ہمیں بتائیں، نماز دونوں پہ فرض ہے، مرد عورت دونوں پہ فرض ہے۔ جب بالغ ہو جائے بچہ، جب 7 برس کا ہو جائے تو ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب 7 برس کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ اسے نماز سکھائی جائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے اسے مار کے پڑھائی جائے، کیونکہ جب ہم اسے شروع میں سکھائیں گے، اس کی عادت ڈالیں گے، تب نماز وہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا۔ اور 10 سال کا ہو جائے گا تو نماز کا عادی ہو جائے گا، جبکہ اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی ہے۔ بچہ 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہوتا ہے اور بچی جو ہوتی ہے 9 سے 12 15 کے درمیان بالغ ہوتی ہے، اس لیے اس کو 7 برس میں سکھایا جائے۔ اس کے بعد میں پھر اسے نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے، اس کے اوپر سختیاں کی جائے، پھر مار کر کے پڑھایا جائے۔ لیکن ہم پہلے خود سدھر جائیں۔ اگر والدین سدھر جائیں گے، ماں باپ نمازیں ادا کریں گے، تو یقیناً بچہ بھی دیکھ کر کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں بگڑی ہوئی باپ کی بگڑی اولاد۔ یقیناً بات یہ ہوتا ہے کہ جب باپ نہ پڑھے، ماں نہ پڑھے، تو بیٹے اور بیٹیاں بھی نافرمان نکل جاتے ہیں۔ جب لوگ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، بیٹیاں نافرمان ہو جاتی ہیں، بیٹے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو آئیں گے مولانا صاحب تعویذ بنا دیجیے، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میری بیٹی نافرمان ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں، ظالم، تو نے خود اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برباد کیا ہے۔ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اس کے کہنے کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق 15,000 25,000 کا موبائل تو پکڑا دیتا ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں کو بگاڑنے کے لیے موبائل تو 15-25 ہزار روپے کا پکڑا دیا ہے، جتنے کی ضد کیا اتنا پکڑا دیا ہے۔ لیکن ظالم، تو نے نماز کے لیے تاکید نہ کی، تو نے نماز کے لیے تلقین نہ کی، تو نے نماز کے لیے اس پہ سختی نہ کی، نمازیں نہ سکھائی، ایک عالم کے پاس بھیج کر کے تو نے اسے قرآن نہ سکھایا۔ ظالم، تو نے خود اپنے اوپر ظلم عظیم کیا ہے۔ قیامت کے دن پکڑ ہوگی سب سے پہلے ماں باپ کی کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا تھا، تم نے اپنے اولاد کو کیا پڑھایا تھا۔ چنانچہ بعض صالحین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے اپنی مردہ بہن کو دفن کیا تو اس کی تھیلی بے خبری سے قبر کے اندر گر گئی۔ جب سب لوگ اسے دفن کر کے چلے گئے تو اس آدمی نے تھیلی نکالنے کے لیے قبر کو کھودنا چاہا۔ قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، تو وہ گھبرا کر کے روتا ہوا غمگین ہو کر کے اس نے مٹی ڈالی قبر پر اور روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امی جان بتاؤ کہ میری بہن دنیا میں کیا کیا کرتی تھی۔ تو ماں نے پوچھا کہ تم ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بولا، میں نے اپنی بہن کے قبر میں آ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس کی ماں رونے لگی اور کہا، تیری بہن نماز میں سستی کرتی تھی اور نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی۔ یہ تو ان کا حال ہے، یہ اس کا حال ہے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتی تھی، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے اور پابندی سے نمازیں پڑھنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ بے شک اے رب، تو مہربان، کریم، رؤوف، رحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔